اصل بدع کے لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب. مفرد لفظ باشد تنہا کہ دلالت کند بر یک معنی و آن را کلمہ گوین و کلمہ بر سے قسم است، اسم چون رجل و فعل چون ضرب و حرف چون حل. بدع کے جان تو اے طالب العلم کہ لفظ مستعمل عربی زبان میں دو قسم پر ہے. لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مستعمل، دوسرا ہے غیر مستعمل یا مہمل کہو. مستعمل وہ ہے جو کسی معنی میں استعمال ہو، بس کسی نہ کسی معنی میں استعمال ہو، اس کو کہا جاتا ہے لفظ مستعمل. اور لفظ مہمل وہ ہے جو کسی بھی معنی میں استعمال نہ ہو، جو کسی بھی معنی میں استعمال نہ ہو اسے کہا جاتا ہے لفظ غیر مستعمل. جان تو ہے طالب علم کہ لفظ مستعمل عرب زبان میں دو قسم پر ہے، مفرد مرکب. مفرد کہتے ہیں اکیلا لفظ اکیلی معنی بتلائے، لفظ بھی ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، لفظ بھی ایک ہو اور اس کا معنی بھی کیا ہے، ایک ہو، اس کو کہا جاتا ہے مفرد. میں جیسے کہ نذیر، بس اب ایک لفظ ہے ایک معنی ہے. لاہور ایک لفظ ہے ایک معنی ہے. قلم ایک لفظ ہے ایک معنی ہے. قعود بیٹھنا، اب یہ بیٹھنا یا قعود عربی میں ایک لفظ ہے ایک معنی ہے. قیام ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے کھڑا ہونا، لفظ بھی ایک معنی بھی ایک. تو مفرد لفظ باشد تنہا، مفرد لفظ ہے اکیلا جو دلالت کرے اکیلی معنی پر، یعنی ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کرے. مفرد کا فنی نام ہے کلمہ، یعنی مفرد جو ہے لفظ کا فنی نام، یعنی نحو کے اندر مفرد کا نام کلمہ ہے. بس مفرد بھی وہی چیز ہے، کلمہ بھی وہی چیز ہے. مفرد اس کو نحو غیر نحو سب میں بولا جاتا ہے، باقی نحو والے کے نزدیک فنی نام اس کا ہے کلمہ. پھر کلمے کی تین قسم ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضرب، حرف جیسے حل. کہ دیکھیں گے کہ یہ کلمہ اپنے معنی پر بغیر کسی اور کلمے کے ملانے سے دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا. اگر دلالت نہیں کرتا یہ ہے حرف. مثلا من جو ہے، من یہ آتا ہے ابتدا کے لیے، من جو ہے یہ آتا ہے. ابھی صرف من کہو تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے جب تک کہ من کا مدخول مذکور نہ ہو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اب دیکھو من کا مدخول ہے المسجد. اب المسجد جب ذکر کیا تو اب من نے اپنے معنی پر دلالت کیا کہ بھئی یہ ابتدا مسجد سے ہوئی ہے. تو دیکھیں گے کہ لفظ اپنے معنی پر بغیر کسی اور کلمے کے ملانے کے دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا. اگر لفظ اپنے معنی پر بغیر کسی اور کلمے کے ملانے سے دلالت نہیں کرتا ہے اسے حرف کہتے ہیں. جیسے کہ من ہے، اب من کو واضح نے وضع تو کیا ہے ابتدا کے لیے، لیکن جب تک کہ اس کا ما بعد مدخول مذکور نہ ہو تو پھر یہ ابتدا والے معنی پر دلالت نہیں کرتا. یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے. اگر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں، پھر دیکھیں گے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں ہے یا کوئی زمانہ نہیں. اگر کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اسم ہے. تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں
اسم ہے، جیسے رجل، قرآن، کتاب، آیت، نصرت. اب یہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں ہے، نہ رجل میں نہ ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کتاب میں ہے، نہ آیت میں، کسی میں بھی نہیں. اگر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فعل. جیسے ضرب، اب اس میں ماضی زمانہ ہے. خلق، ماضی زمانہ کہ اس نے پیدا کیا ہے. یرزق، رزق دیتا ہے یا دے گا، اس میں حال اور استقبال کا زمانہ ہے. انصروا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، اس کے اندر استقبال والا زمانہ ہے. تو مفرد کی 3 قسمیں ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں. وجہ اثر کہ دیکھیں گے کہ یہ کلمہ اپنے معنی پر بغیر کسی اور کلمے کے ملانے سے دلالت کرتا ہے یا اگر دلالت نہیں کرتا تو اسے کہتے ہیں حرف. اگر دلالت کرتا ہے پھر دیکھیں گے کہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں ہے یا نہیں ہے. اگر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں ہے، جیسے رجل وہ ہے اسم، اگر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر ہے تو فعل ہے. مفرد جو ہے وہ 4 چیزوں کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. کبھی مفرد جو ہے وہ مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی یہ مفرد ہے مرکب نہیں ہے. اور کبھی مفرد جو ہے مضاف شبہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے یعنی مضاف شبہ مضاف نہیں. اور کبھی جو ہے مفرد جو ہے تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے تثنیہ جمع نہیں. اور کبھی مفرد جو ہے جملے کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ یہ مفرد ہے جملہ نہیں. اما مرکب لفظ باشد کہ از 2 کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد. بھئی جب ایک چیز کا ذکر ہو تو وہ کیا ہو گیا؟ مفرد. ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کرے تو وہ ہے مفرد. جب ایک سے زائد چیزیں ہوں، جب ایک سے زائد کلمے ہوں، جب ان کلموں کو آپس میں جوڑو تو اب اس کو مرکب کہتے ہیں. اگر ایک کلمہ ہے بولو تو صحیح مفرد ہے. جب ایک سے زائد کلموں کو آپس میں جوڑو تو اب اسے جو جوڑنے سے جو نئی چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب. مفرد کہتے ہیں جو ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کرے، اور مرکب ایک سے زائد چیزوں کو زائد کلموں کو آپس میں ملاؤ، اس ملانے سے جو نئی چیز بنے گی اس کو کہتے ہیں مرکب. مرکب لفظ باشد کے از 2 کلمہ یا از بیشتر حاصل شدہ باشد 2 کلمے یا 2 سے زیادہ سے حاصل ہوا ہو. مثلا رشید، یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. جب کہو کہ رشید طالب، اب یہ 2 کلموں کو آپس میں جوڑا، اب یہ مفرد نہیں بلکہ مرکب بن گیا. کتاب، بولو مفرد. جب تم کہو کہ ھذا کتاب مرکب ہے. اب 2 مفرد کو 2 کلموں کو آپس میں جب جوڑ دو گے تو اس سے جو نئی چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مرکب. مسعود نے تلاوت کی. اب صرف مسعود یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اب مسعود نے تلاوت کی. تلا مسعود، اب صرف مسعود یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. جب اس کے ساتھ تم نے دوسرا کلمہ ملا دیا ہو گیا تلا مسعود، مسعود نے تلاوت کی ہے، اب مرکب بن گیا. مفرد مرکب بات آ گئی ذہن میں. پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں. مرکب کی 2 قسمیں ہیں.
ایک ہے مرکب مفید، دوسرا ہے مرکب غیر مفید۔ مفید کا لغوی معنی ہے فائدہ دینے والا، اور اصطلاح میں مفید کہتے ہیں بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ اب خبر یا طلب بھی، یا کا معنی کوئی خبر کوئی طلب معلوم ہو۔ کوئی خبر کا معنی ہے کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے۔ اب مرکب مفید وہ ہے کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو، سننے والے کو یہ معلوم ہو کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے خبریں۔ یا سننے والے کو یہ معلوم ہو کہ متکلم کیا چیز ہم سے مانگ رہا ہے، یہ ہے طلبیں۔ مرکب مفید کہتے ہیں کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر طلب معلوم ہو۔ خبر یا طلب کا معنی سننے والے کو یہ معلوم ہو کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے، یہ ہے خبر کا معنی۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں زید قائم، اب سننے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ متکلم ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہے۔ یا سننے والے کو یہ معلوم ہو کہ متکلم کیا طلب کر رہا ہے، جیسے انصر اقرا، بابا پڑھو، انصر مدد کرو، اس کو خاموش رہو، تو گویا کہ متکلم تم سے خاموشی کو طلب کر رہا ہے، تم سے پڑھنے کو طلب کر رہا ہے۔ وآن را جملہ گویند و نیز کلام نیز، مرکب مفید بھی اسی کو کہتے ہیں اور جملہ بھی اسی کو کہتے ہیں، کلام بھی اسی کو کہتے ہیں۔ جمہور نحویوں کے نزدیک جملہ کلام ایک چیز ہے، کوئی خاص ان میں فرق نہیں۔ نحویر والا بزرگ کا بھی یہی مذہب ہے کہ جملہ اور کلام ایک چیز ہے۔ بعض حضرات نے تھوڑا سا ان میں فرق کیا ہے، لیکن نحوی والے بزرگ کا باقی جمہور جو نحوی حضرات ہیں ان کے نزدیک ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جملہ بر دو قسم است، جملہ باعتبار معنی اور مفہوم کے دو قسم پر ہے۔ جملہ باعتبار معنی اور مفہوم کے دو قسم پر ہے۔ جملہ باعتبار معنی اور مفہوم کے دو قسم پر، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ ہے کہ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یعنی بات کرنے والا بات کرے، ہم کہیں کہ واقعی تم سچ بول رہے ہو، یا ہم کہیں کہ تو جو ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ جملہ خبریہ وہ ہے کہ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ اب سوال ہوتا ہے کہ چند جملے ہیں، ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ وہ ہیں جملہ خبریہ، لیکن جملہ خبریہ کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے۔ مثلا محمد نبینا، محمد نبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ ہے جملہ خبریہ، لیکن اس میں صرف صدق کا احتمال ہے، کذب کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ ربنا، اس میں صرف صدق کا احتمال ہے، کذب کا احتمال نہیں ہے۔ السماء فوقنا، اس میں صدق کا احتمال ہے، کذب کا احتمال نہیں۔ الارض تحتنا، حالانکہ یہ ہے جملہ خبریہ، لیکن جملہ خبریہ کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ جملہ خبریہ کی تعریف وہ ہے جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو، ان میں صرف صدق کا احتمال ہے، کذب کا احتمال نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہیں، ان کے اندر صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے۔ اب الارض تحتنا میں کذب سے معنی ہمارا خارجی مشاہدہ ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین ہمارے نیچے ہے۔ السماء فوقنا میں کذب سے معنی ہمارا خارجی مشاہدہ ہے،
خارجی مشاہدہ سے قطع نظر کریں تو اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے. یا اسی طرح اللہ الہنا محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کذب سے مانع متکلم کا عقیدہ ہے. متکلم کے عقیدے سے قطع نظر کرو تو اس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے. تو جملہ خبریہ وہ ہے کہ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. اب جملہ خبریہ باعتبار ذات کے 4 قسم پر ہے. جملہ خبریہ باعتبار ذات کے 4 قسم پر ہے. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ، جملہ شرطیہ. جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا مقصودی جز اسم ہو. جس کا پہلا مقصودی جز اسم ہو. جس کا پہلا مقصودی جز اسم ہو. جیسے کہ زید عالم، زید جاننے والا ہے وہ زید. اب یہ 2 جز ہیں کہ نہیں؟ اب پہلا مقصودی جز زید یہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. اسمیہ یہ یا نسبت کی ہے، چونکہ پہلا جز اسم ہے مقصودی، اس لیے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اب اس کے پہلے جز کے 4 نام ہیں. 3 نام غیر مشہور، 1 نام ہے مشہور. یا کہو کہ 3 نام عام ہیں، 1 نام خاص ہے. اب پہلا جز جو ہے اس کے عام نام ہے مسند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ. خاص نام اس کا ہے مبتدا. خاص نام اس کا کیا ہے؟ مبتدا. اور دوسرے جز کے 7 نام ہیں. 6 نام جو ہے عام ہیں، 1 نام اس کا خاص ہے. زید عالم. اب عالم کا نام مسند بھی ہے، مسند بھی، مخبر بھی، محکوم بھی، اور خاص نام اس کا ہے خبر. خاص نام اس کا کیا ہے؟ خبر. جملہ خبریہ باعتبار ذات کے 4 قسم پر ہے. جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ، جملہ شرطیہ. جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا مقصودی جز یہ 2 ہیں، یا مسند یا مسند الیہ، یہ 2 مقصودی جز ہیں. جس کا پہلا مقصودی جز اسم ہو. اب جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے 4 نام ہیں. 3 نام عام، 1 نام خاص. عام نام اس کا ہے مسند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ، اور خاص نام ہے اس کا مبتدا. اور دوسرے جز کے 7 نام ہیں. 6 نام، 1 نام خاص. 6 نام عام ہے مسند بھی، محکوم بھی، مخبر بھی، اور خاص نام اس کا ہے خبر. خاص نام اس کا کیا ہے؟ خبر. دوسرا قسم ہے جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا مقصودی جز فعل ہو. اس لیے فعل کی طرف اس کو نسبت کر کے فعلیہ کہتے ہیں، یا نسبت کی لگا دیا فعلیہ ہو گیا. کہ جس کا پہلا مقصودی جز فعل ہو. جیسے ضرب زید، زید نے مارا ہے. اس کے پہلے جز کے 7 نام ہیں. 6 نام عام ہے، 1 نام خاص ہے. اب ضرب پہلا جز ہے، اس کو مسند بھی کہتے ہیں، مسند بھی، محکوم بھی، مخبر بھی. خاص نام اس کا ہے فعل. خاص نام فعل. دوسرا جز زید، اس کے 4 نام ہے. 3 نام عام ہیں، 1 نام خاص ہے. عام نام اس کا ہے مسند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ، خاص نام فاعل. اتنی بات آئی ذہن میں؟
جملہ اسمیہ کی جو ترتیب ہے، جملہ اسمیہ کی جو عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی جو ترتیب عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی جو ترتیب عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ مثلا زید قائم، زید قائم۔ اب عربی میں یہ زید پہلا جز ہے اور قائم دوسرا جز ہے۔ اب جب اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اسی طرح بالکل پہلے جز کا ترجمہ کریں گے، پھر دوسرے جز کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ زید قائم کا ترجمہ کریں گے زید کھڑا ہونے والا ہے۔ اب دیکھو عربی میں بھی زید کا لفظ پہلے ہے تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ پہلے آتا ہے، اور قائم جو ہے عربی میں دوسرے درجے پر ہے، دوسرا جز ہے تو اردو میں بھی۔ لیکن جملہ فعلیہ جو ہے، جملہ فعلیہ، اس کی ترتیب اردو میں پھر الٹ جاتی ہے، برعکس ہوتی ہے۔ اس کی جو ترتیب ہے اردو میں وہ الٹ ہوتی ہے، معکوس ہوتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلا ضرب زید، اب پہلا جز کیا ہے؟ ضرب ہے، دوسرا جز زید۔ اب اردو میں اس کا ترجمہ برعکس کریں گے، پہلے دوسرے جز کا ترجمہ کریں گے، پھر پہلے جز کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اب ضرب زید کا ترجمہ اگر یوں کریں کہ مارا ہے زید نے، یہ قانون کے خلاف غلط ہے۔ ضرب زید کا ترجمہ کریں گے کہ زید نے مارا ہے۔ جملہ اسمیہ کی عربی میں جو ترتیب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ اسی ترتیب سے رہتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ جو ہے اس کی ترتیب باقی زبانوں میں الٹ ہو جاتی ہے۔ الٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ عربی میں جو پہلا جز ہے ترجمے میں وہ دوسرا جز آئے گا۔ مثلا ضرب زید، پہلا جز عربی میں ضرب ہے، اب جب ترجمہ کریں گے تو پہلے دوسرے جز سے شروع کریں گے۔ ضرب تو پہلا جز کیا ہے؟ ضرب ہے، دوسرا تا متکلم کا ہے۔ اب جب ترجمہ کریں گے تو پہلے ضرب کا نہیں کریں گے بلکہ پہلے تا کا کریں گے۔ اب ضرب تو کا ترجمہ میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے۔ تیسرا قسم ہے جملہ ظرفیہ۔ جملہ ظرفیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز ظرف ہو۔ جملہ ظرفیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا جز ظرف ہو، پھر چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ہو، جیسے کہ فی الدار زید، یہ جار مجرور ہے، یا اندی زید، یہ کیا ہے؟ ظرف حقیقی ہے اندی۔ تو جملہ ظرفیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا مقصودی جز ظرف ہو، جس کا پہلا مقصودی جز ظرف ہو۔ جیسے فی الدار زید، پہلا مقصودی جز فی الدار ہے، یہ ظرف ہے۔ یا اندی زید، ثابت ہے میرے نزدیک زید، تو پہلا مقصودی جز ظرف ہے۔ جملہ شرطیہ اس کو کہتے ہیں جو شرط اور جزا سے مل کر بنے۔ جملہ شرطیہ اس کو کہتے ہیں جو شرط اور جزا سے ملے، جیسے ان ضربت ضربتو، ان ضربت ضربت۔ اب کتاب میں دیکھو، وعام بر دو نوست کہتا ہے کہ یہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں۔ کتاب والے نے دو قسم ذکر کیا ہے، باقی کتابوں میں جو ہے اس کی 4 قسمیں۔ جز اولش اسم باشد، پہلا جز اگر اسم ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے زید عالم، زید جاننے والا ہے۔ جز اولش مسند الیہ، پہلے جز کا مشہور نام مسند الیہ ہے، اور خاص نام وآن را مبتدا گوین، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔
دوسرا جز مسند ہے، و آن را خبر گویند، مشہور نام اس کا کیا ہے؟ خبر ہے۔ دوسرا ہے کہ پہلا جز اس کا فعل ہو، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید بزد زید، زید نے مارا ہے۔ پہلا جز اس کا مسند ہے، اس کا خاص نام فعل ہے، اور دوسرا جز اس کا مسند الیہ ہے، اس کا خاص نام فاعل ہے۔ مسند حکم است، مسند الیہ آنچ برو حکم کنن، مسند حکم ہے، مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم کیا جائے۔ اس کا آسان جو ہے ترجمہ تم یوں کرو کہ جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مسند الیہ، جس کے بارے میں بات کی جائے جو بات ہو، مثلا زید جالس، اب کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اب یہ مسند الیہ ہے۔ زید کے بارے میں ہم نے کیا بات کی؟ بیٹھا ہے، تو یہ جالس مسند ہو گیا۔ یا جاء زید، جاء زید، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ہے مسند الیہ۔ زید کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ آنے کی، یہ بن گیا مسند۔ کتاب میں جو تعریف کی ہے یہ مبتدی کے لیے ذرا سمجھنا مشکل ہے، بس اس کا آسان لفظوں میں کہ بھئی جس کے بارے میں بات ہو مسند الیہ ہے، جو بات ہو مسند۔ اسم جو ہے مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ ہوتا ہے۔ اس اسم سے مراد اسم جامد ہے، اس اسم سے مراد کیا ہے؟ اسم جامد جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے۔ باقی اسم مشتق، اسم مصدر، اسماء مشتقہ یا کیا ہے اسم مصدر جو ہے یہ صرف مسند بنتے ہیں، مسند الیہ نہیں بنتے ہیں، چونکہ یہ فعل کے تابع ہیں تو فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، مگر تعویل سے پھر وہ مسند الیہ بناتے ہیں بزرگان دین۔ باقی یہ جو کتاب والے کہہ رہے ہیں کہ اسم مسند الیہ ہوتا ہے، اس سے مراد صرف اسم جامد ہے کہ اسم جامد جو ہے وہ مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے۔ فعل مسند ہوتا ہے، اب اسماء مشتقہ جو ہے وہ فعل کے تابع ہیں، اور مصادر جو ہے وہ بھی فعل کے تابع ہیں۔ تو جیسے فعل مسند الیہ نہیں بنتا، اسی طرح اسماء مشتقہ وہ بھی کیا ہے؟ مسند الیہ نہیں بنتے ہیں، مگر تعویل سے مسند الیہ ان کو بنایا جاتا ہے، ویسے وہ مسند الیہ نہیں بنتے ہیں۔ باقی حرف جو ہے وہ نہ مسند باشد نہ مسند الیہ، حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ کافی ہے۔ نئے ساتھی ذرا بیٹھے ہیں، باقی پرانے ساتھی